باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھائی جناب قاری حافظ جناب فخرالدین رئیس صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت عطا فرمائی آپ کو، اور جب سے یہ مسجد بنی ہے میرا خیال ہے کہ 5-7 تراویح ایسی ہوں گی جو اور شخصیات نے پڑھائی، تو میرا خیال جب سے بھائی فخر صاحب ہی تراویح پڑھا رہے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بڑا رتبہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ 3 افراد کی میت جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی، انبیاء کرام، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اور بعمل حافظ قرآن، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جناب محترم قاری فخرالدین رئیس صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب ماشاء اللہ قاری قمر الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت اور آمین۔ بڑی سادہ طبیعت کے شخص، اور ان سے بھی ہمارا کافی تعلق رہا جب سے یہ مسجد بنی۔ یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے یہ دراصل ایک ٹریننگ پیریڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے کوئی اور میں نہیں بھرتی ہوتا تو اس کا ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، 5-6 مہینے اس کی ایسی ٹریننگ کراتے ہیں کہ پھر وہ ساری زندگی اس کے مطابق کیا ہی عمل کرتا ہے، جب تک ریٹائر ہوتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، اور ہر سال اس کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اور مقصد اس کا کیا بتایا گیا ہے؟ مقصد تقویٰ۔ اسلام کا جو نظام عبادات ہے وہ تقویٰ پہ مبنی ہے۔ نماز کو دیکھ لیں آپ، قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایک ہی دفعہ فرمانا بہت ہے۔ جہاں قرآن مجید شروع ہو رہا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو شروع میں ذکر کرتے ہیں۔ اب نماز میں جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح، اور پھر یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو ناراض ہوا، ولا الضالین، نہ گمراہوں کا راستہ۔ اب دن میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صبح کی نماز پڑھی اس میں یہ بات کی ہم نے، اس کو نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ سے درخواست کر لی ہے تو اس کے بعد جب ہم کوئی کام کاج کریں گے تو اس میں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا کہہ کر آیا ہوں، کہ یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ اب میں جو اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ دودھ میں پانی ملا رہا ہوں، یا کسی چیز میں ملاوٹ کر رہا ہوں، یا اپنی ڈیوٹی کوئی صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا۔ کیوں کہ ظہر کے ٹائم پھر میں نے جانا ہے مسجد میں، پھر اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ مذاق کی بنا رکھا ہے کہ میں نماز پڑھوں ادھر اور جا کے پھر دودھ میں پانی ملا رہا ہوں، ملاوٹ کر رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا، پھر وہی کام۔ تو اسی طرح سے روزے کا فلسفہ ہے، کیا مقصد؟ تقویٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دل کی ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں کوئی کام کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے کسی نے، اب آج کل تو روزے ویسے سردیوں کے روزے کوئی زیادہ محسوس نہیں ہوتے، آپ یہ دیکھیں کہ شدید گرمی کا روزہ 14 گھنٹے کا روزہ، اور خصوصاً عصر کا وقت، ٹھنڈا پانی بھی میسر ہے، کھانے بھی موجود ہیں، کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پانی پیتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو باتھروم میں جا کے پانی پی لے، وہاں کیوں نہیں پیتا؟ اس کو پتہ بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزے کا جو فلسفہ کہ انسان کے اندر ایسا ڈر پیدا ہو جائے کہ باقی جو پورا سال ہے اس کا وہ بلکہ پوری زندگی کو اس ڈر کے اندر گزرے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس کے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ سورۃ احزاب میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا عظیم کامیابی حاصل۔ ظاہر ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے گا، کامیاب ہوگا۔ سورۃ حشر میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ تو انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ میں نے آج سارا دن کیا کیا کام کیا۔ اگر آج کا دن کوئی غلط کام بھی ہوا ہے تو اس کی کوشش ہو کہ اگلا دن جو میرا گزرے اس میں یہ غلط کام نہ ہو، اس میں اچھے کام ہو، پھر جائزہ لے دوسرے دن۔ تو اس طرح سے اپنی زندگی کا ایک آدمی محاسبہ کرے، ہر مسلمان اپنی زندگی کی اصلاح کرے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ جب اپنی زندگی کی اصلاح کرے گا تو وہ ایک سچا مسلمان بنے گا، اس کے اندر ڈر آئے گا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کو